اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، لہذا اللہ نے اس کے نصیب میں مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اور اس نے اپنے مال کے نقشوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کیا دین کے حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تھکایا دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے، لہذا وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے، اللہ کی دین کی محنت کے کیا حقوق ہے، اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے، غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ فرمایا ایک قسم دنیا میں یہ ہے۔ دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے، لہذا وہ غریب ہے، لیکن یہ غریب آدمی اپنی جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کر لیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت کم پڑتی ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کے لیے کام کے شروع زمانے میں ایک جماعت کی کارگزاری ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے 40 دن میں کتنا خرچ ہوا؟ تو بتایا جماعت نے کہ ہر ساتھی کا 40 دن میں 2 روپیہ خرچ ہوا۔ 2 روپے خرچ ہوا؟ کیسے خرچ ہوا؟ روز تمہارے گھر مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور روزانہ 3 ٹائم دعوتیں ہوتی ہوگی، کہ ایک دن بھی دعوت بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں، پورا 40 دن ہم پیدل چل کر کے ہم نے کام کیا۔ تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے، 12-1 بجے کسی بستی میں پہنچتے تھے، وہاں کام شروع کرتے تھے، اور کام ہو جائے اس کے بعد میں 2 ساتھی امرود کے باغ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے چند پیسوں میں امرود لے کر کے آ جاتے تھے۔ پوری جماعت بیٹھ کر کے امرود کھا لیتی تھی، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے اور یہی رات کا کھانا ہے۔ پورے 40 دن پیدل چلے، پورے 40 دن ایک ٹائم امرود کھا کر کے گزارے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا 2 روپیہ خرچ ہوا اور 40 دن میں دین اپنا بنا لیا۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی، لہذا جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کیا، لہذا وہ غریب ہے اور دیندار ہے۔ جب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ سارے دین کے تقاضوں پر اپنی جان بھی کھپاتا ہے، اپنے مال کو بھی کھپاتا ہے، دعوت کا کوئی تقاضا اندرون کا آ جائے، بیرون کا آ جائے، اس کے لیے تیار رہتا ہے، جان لگانے کے لیے بھی، مال لگانے کے لیے بھی۔ عبادت کا کوئی تقاضا آ جائے تو عبادت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کوئی سنت طریقے پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتے تو میں بھی مال کو ایسے ہی دین کے کاموں میں لگاتا جیسا یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ فرمایا دوسری قسم دنیا میں یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا یہ دونوں ثواب کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام فرمائیں گے، اللہ وہی اکرام اس غریب دیندار کا، اس کے اندر کے جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا بھی وہی اکرام دنیا اور آخرت میں فرمائیں۔ فرمایا دوسری قسم ہے دنیا میں۔ تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو حاصل نہیں کیا، اور جب زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جان مال لگانے کی جگہیں کیا ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، گناہوں کے کاموں پر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر اپنی جان مال کو لگاتا ہے۔ اور میں تیسری قسم دنیا میں یہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں مال نہیں تھا، اللہ نے اس کے مال نہیں لکھا اور اسے جان لگا کر کے دین بھی نہیں حاصل کیا۔ جب دین زندگی میں نہیں ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، لہذا جب یہ مالدار بے دین کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں، خواہشات میں، منمانی میں اپنی جان مال لگاتا ہے، تو اس کے اندر کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ،
فرمایا یہ دونوں عذاب اور وبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. جس طرح وہ مالدار بے دین کی پکڑ اللہ کی یہاں ہوگی وہی پکڑ اس غریب بے دین کی بھی ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی کی بنیاد نہ مال ہے نہ غربت ہے. نہ مال سے کامیاب ہوگا نہ غربت سے ناکام ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی ہے اور جن جن اسباب میں بھی ہے ان اسباب میں ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے تاکہ اس طاقت کے راستے سے اس شعبے میں اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. www.darsequran.com